السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شہر مانوی کے گراں قدر بزرگوں، ذہین و فتین نوجوانوں، عزت مآب خواتین، ڈائس پر تشریف فرما ہمارے ذمہ داران جماعت، نیا سال شروع ہوا، آپ سب کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نئے سال میں ایک اہم ترین واقعہ جو محرم جب آتا ہے تو اس واقعے کی یاد دہانی عموماً ہماری مجلس میں ہوتی ہے۔ واقعہ صرف واقعہ نگاری کے لیے نہ ہو، قصہ گوئی کے لیے نہ ہو، بلکہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پر غور و فکر کرنا آج ہمارا مقصد ہے۔ واقعہ مشہور ہے امام حسین کی شہادت کا۔ اختصار کے ساتھ امام حسین نے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا اس کا میں قصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس کے بعد اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے اس پر بھی اظہار خیال کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنا کوئی جانشین مقرر نہیں کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت اپنے میں سے جو سب سے اچھے، سب سے نیک، متقی، برگزیدہ جو شخصیت ہو اس کا انتخاب خلیفے کے لیے کرے، ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا بھی تقرر فرما کر چلے جاتے تو کون تھا جو اعتراض کرتا؟ لیکن آپ نے یہ اسوہ چھوڑا کہ آپ کے بعد آپ نے کسی کو مقرر نہیں کیا کون خلیفہ ہوگا، کون امت کا ذمہ دار ہوگا، کون حکمرانی کرے گا، یہ آپ نے امت کے اہل علم اور اہل دانش پر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت ابوبکر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو چاہتے تو اپنے بیٹے کو بھی تقرر کر کے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا، لوگوں سے کنسلٹ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا، اور معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اس وقت اس ذمہ داری کو سنبھالنے اور نبھانے کے لیے کوئی اہل شخصیت اسلامی پوری معاشرے کے اندر تو حضرت عمر کی شخصیت تھی، تو حضرت عمر کا تقرر ہوا اس پہلو سے کنسلٹیشن کے بعد۔ حضرت عمر کی شہادت جب واقع ہوئی تو آپ نے اگر چاہتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو یا کسی اور کو بھی، عبداللہ ابن عمر وغیرہ کا بہت بڑا مقام تھا، بڑے نیک، متقی اور قرآن پر فہم رکھنے والے انسان تھے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ آپ نے جو اسوہ چھوڑا وہ یہ کہ 4 لوگوں کے نام بتائے اور لوگوں کا ایک پینل میں 6 لوگوں کا نام مقرر کر دیا، اور یہ 6 لوگوں کے پینل کو کہا کہ ایک کمرے میں بیٹھیں گے اور 6 میں سے کسی ایک کو اپنے لیے امیر مقرر کریں گے، خلیفہ مقرر کریں گے، اور 6 لوگ بیٹھ کر انہوں نے گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا نام گویا کہ تجویز میں آیا۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو حضرت عثمان بھی اگر چاہتے تو اپنے بچوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر کر جا سکتے تھے، لیکن عثمان نے کام نہیں کیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کیونکہ گھیرا کر لیا تھا دشمنوں نے اور انہیں معلوم تھا کہ ان کا آخری وقت ہے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کیا، اور بعد میں اپنے بچوں کو اور اپنی نسل میں اس کو منتقل کرنے، بادشاہت کو، خلافت کو آپ نے کوئی کوشش نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت علی کو لوگوں نے مقرر کیا۔ بدقسمتی سے حضرت علی کے زمانے میں امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جنگیں ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی کی شہادت جب ہوئی، حضرت علی کا ختم ہونے کے بعد اسلامی سلطنت میں جو خلفائے راشدین کا دور تھا وہ مبارک دور ختم ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی کے شہادت کے بعد امام حسن کو لوگوں نے خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے حسن کو بلایا اور کہا کہ بیٹے مزید یہ رنجش نہ ہونی چاہیے، مزید کشیدگی نہیں ہونی چاہیے، آئیے اسلامی سلطنت کے اس پرابلم کو ہم سالو کرتے ہیں۔ تو امام حسن نے ایک ایگریمنٹ کیا اور کہا کہ میں دستبردار ہوتا ہوں، میں وڈرا کرتا ہوں، اور آپ پوری اسلامی سلطنت کے واحد خلیفہ بادشاہ ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کسی کو تقرر نہیں کریں گے، عوام اپنی مرضی سے اپنا نمائندہ مقرر کریں گے۔ یہ امام حسن سے کیا ہوا وعدہ تھا، اور یہ دستخط شدہ یہ وعدہ تھا امام حسین اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ لیکن اس کے بعد امام حسن کو زہر دے کر مار دیا گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ جب حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت آیا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ جہاں بنا آپ کی جانے سے قبل آپ اپنا نمائندہ، آپ اپنا ولی عہد، آپ اپنے بعد جو بادشاہ جو مقرر ہونا چاہیے اسے تقرر کر دیجئے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو تقرر کیا۔ یزید کے سلسلے میں، اس کے کردار کے سلسلے میں ایک لوگوں کو اعتراض تھا،
اگر وہ بھی جو ہے کہ پائے کا آدمی ہوتا، بڑا آدمی ہوتا، متقی ہوتا، دانشور ہوتا اور دین کا فہم رکھنے والا ہوتا تو شاید اتنا اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بھی کوئی بہرحال صحیح بات نہیں تھی کہ آدمی جاتے ہوئے اپنے بعد اپنے بیٹے کو بادشاہ تقرر کر کے جائے۔ تو یہ واقعہ جب ہوا تو حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ اسلامی سلطنت میں اس زمانے میں طریقہ یہ تھا جیسے آج ووٹ کا زمانہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہر جگہ خلیفہ کا جو نائب ہوتا ہے جس گورنر کہتے ہیں، وہ گورنر وہاں کی جامع مسجد میں، ہر شہر کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بیعت لیتا تھا اور کہتا تھا کہ فلاں کے بعد فلاں وہ بادشاہ ہوگا۔ تو ہر جگہ بیعت دی جانے لگی یزید کے لیے، اور مدینے میں جو گورنر تھا اس کا نام تھا ولید۔ ولید نے چاہا چونکہ مدینہ اور مکہ موسٹ امپورٹنٹ دونوں شہر تھے، یہاں اسلامی بڑی بڑی شخصیات تھیں، صحابہ کرام میں بھی بعض بڑے اور بزرگ صحابہ موجود تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین جو تھے، بڑے بڑے تابعین یہاں مدینے میں اور مکے میں رہا کرتے تھے، اور ان کو معلوم تھا کہ 4-5 لوگ ایسے ہی اسلامی سلطنت میں جب تک ان کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا لوگوں کی رائے کو جو ہے موڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ولید نے چاہا کہ ان 4 لوگوں سے بیعت لی جائے، اگر یہ 4 لوگ بیعت کر دیں گے یزید کے لیے تو پھر ساری اسلامی مملکت میں بیعت لانا آسان ہو جائے گا۔ امام حسین نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ میں آگے سبق میں بتاؤں گا امام حسین نے کتنی کوشش کی کہ کسی طرح سے رفت پیدا نہ ہو، کسی طرح سے لڑائی کی نوبت نہ آئے، کسی طرح سے امت کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو، اسے اوائڈ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور شعبان کے مہینے میں رجب کا آخری دن تھا اور شعبان شروع ہو رہا تھا، تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ اس لیے چلے گئے تاکہ ولید کو یہ موقع نہ ملے کہ جبراً وہ ان بڑی ہستیوں کے ساتھ معاہدہ کرائے اور لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ سب جو ہے یزید کی خلافت کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اس چیز کو پریشانی میں مبتلا نہ ہونے پائے امت، تو اس کے لیے آپ نے اوائڈ کرتے ہوئے مکہ تشریف لے گئے۔ مکے میں 3 مہینے تھے اور اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آیا، حج کا زمانہ شروع ہونے والا تھا۔ عین ایسے موقع میں امیر معاویہ نے حکم بھیجا، ولید آیا اور ان لوگوں کو جبراً لے گیا تلوار کی نوک پر، اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے گویا کہ عہد کروایا۔ تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ان سے جبراً عہد لیا گیا، بتایا گیا کہ ہم یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہیں، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے لیکن تلوار کی نوک پر وہ ایسا کرنا چاہتے تھے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ادھر سے اس نے سعید بن زید بن عامر کو یزید نے لشکر تیار کر کے بھیجا، اور مکہ کی طرف جو حاجی آتے تھے انہیں معلوم تھا کہ حاجی لوگ متاثر ہوں گے ان ہستیوں سے۔ آپ لوگ ادھر توجہ دیں یا پھر ان کے آ کر بیٹھنے کے بعد میں تقریر کرتا ہوں؟ کوئی آپ ہی کے شہر کے ہیں نا وہ؟ جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج ذی الحجہ جبکہ حاجی حضرات مینا کی تشریف لے جاتے ہیں، امام حسین نے وہاں بھی اوائڈ کیا۔ غور کیجئے کہ کتنی کوشش انہوں نے کی کہ کسی طرح سے جنگ نہ ہونے پائے، کسی طرح سے ہنگامہ ہونے نہ پائے، اس لیے آج ذی الحجہ کو جب کہ لوگ ادھر جا رہے تھے حج کے لیے، وہ ادھر سے باہر سے نکلے تھے۔ تو اس وقت یہ معاملہ تھا کہ امام حسین یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے بھی اگر امام حسین ہوتے مدینے میں قیام کرتے، حاجی حضرات آتے، حاجی حضرات پوچھتے تو امام حسین کہتے تھے کہ یزید کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بنے، امیر معاویہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے جانے کے وقت وہ اپنے بچے کو جو ولی عہد نامزد کر کے جائیں۔ اگر یہ کہتے تو ساری امت مسلمہ کے اندر ایک قسم کی گویا کہ انقلابی کیفیت پیدا ہو جاتی اور لوگ کھڑے ہو جاتے اور مخالفت کرتے، لیکن امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ عوام کو ورغلایا جائے۔ اگر وہ کرتے تو بھی جائز تھا، بتاتے حق کی بات اس وقت لوگوں کو بتاتے، لیکن وہ حج کے لیے آئے ہوئے تھے اور حج جیسے فریضے کو چھوڑ کر لوگ مسائل میں الجھ جائیں گے، اس سے بچنے کے لیے امام حسین نے یہ بھی نہیں کیا۔ اور ادھر سے کوفہ سے دعوت پر دعوت تھی، بلایا جا رہا تھا امام حسین کو اور کہا جا رہا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، ہم امیر معاویہ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو خلیفہ تقرر کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ کہا کرتے تھے۔ تو امام حسین نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور صورتحال کا جائزہ لو اور معلوم کرو کہ عراق میں، کوفہ میں کیا صورتحال ہے، کیا واقعتاً لوگ سپورٹ کرنے کے تیار ہیں، کیا واقعتاً لوگ یزید کو خلیفہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، ذرا صورتحال کا جائزہ لینا۔ امام حسین نے اپنے بھائی کو مسلم بن عقیل چچیرے بھائی کو بھیجا، اور 1 مہینے کا سفر کے بعد معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل وہاں جب گئے تو مسلم بن عقیل کو انہوں نے پکڑ لیا۔ وہاں کا جو خلیفہ، وہاں جو گورنر تھا، وہ بڑا ہی اسلامی تاریخ میں شقی القلب انسان تھا، بہت ہی پتھر دل انسان تھا، بڑا ہی جو ہے صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی منافرت کرنے والا ابن زیاد اس کا نام تھا۔
تو عبیداللہ بن زیاد ابن زیاد کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے. اسے معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل وہ شخص آیا ہے مکہ اور مدینے سے اور شاید یہاں کے لوگوں کو تیار کرے گا, تو ان کو پکڑ کر ان کو قتل کر دیا گیا, عوام کے سامنے قتل کیا, اذیتناک سزا دی ان کو, اور ان کے جسم کو وغیرہ شہر میں جو ہے گویا کہ اسے گھمایا گیا تاکہ لوگ عبرت پائیں. مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی امام حسین کو تاخیر سے ملی. آخرکار امام حسین نے عوام کے درمیان پریشانی میں مبتلا کرنے کے بجائے لوگوں کو وہاں سے نکل گئے اور وہ چلے کوفہ کی طرف جا رہے تھے, اور قریب صرف 2 دن کا سفر باقی تھا. کربلا میں پہنچے, اور کربلا میں جب پہنچے تو کربلا سے بس 2 دن کا سفر کا حصہ باقی تھا. جب وہاں آپ کوفہ پہنچتے تو اتنے میں دیکھا کہ 1000 لوگوں کا لشکر, حر کے نام سے ایک بڑا آدمی تھا اس زمانے کا وہاں کے کوفے کے علاقے کا, تو حر بن راہی وہ آیا سامنے اور 1000 کا لشکر انہوں نے روک لیا. امام حسین نے پہلے تو سمجھا کہ یہ کوفہ کے یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے بلاتے رہے, خط لکھتے رہے, مجھے سپورٹ فراہم کرتے رہے, شاید یہ لوگ ہوں گے. صاحب نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ تم میرے ساتھ ہو, یہ میرے مخالف ہو؟ تو حر نے اور پورے فوج نے کہا کہ ہم تمہارے مخالف ہیں, ہم تمہارا سر کاٹنے کے لیے آئے ہیں, ہم تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں. جب یہ کہا تو امام حسین کو معلوم ہوا کہ اس وقت صورتحال بہت نازک ہو گئی ہے اور راستہ کیسے امن کے ساتھ نکالا جائے. اس کے لیے آپ نے کوشش کی اور ان سے بارگیننگ کی, ان سے کہا کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں کوفہ جا رہا تھا. اگر تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کوفہ جاؤں تو مجھے اجازت دو, واپس میں مدینہ چلا جاؤں گا. اگر یہ نہیں ہے تو مجھے یزید کے سامنے یا ابن زیاد کے سامنے پیش کرو, میں اپنا ماجرا کہہ سناؤں گا, اپنا موقف بیان کروں گا. یا نہیں تو کم از کم سرحد میں چھوڑ دو, میں کسی اور مملکت میں, اسلامی مملکت کو چھوڑ کر عیسائیوں کی مملکت میں چلا جاؤں گا. یہ 3 آپشن انہوں نے پیش کیے کہ 3 میں سے ایک کو تسلیم کرو, یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دو, یا تو مجھے یزید سے ملاقات کرو, میں بات کروں گا, یا پھر مجھے سلطنت چھوڑ کر چلے نہ جانے دو, میں کسی اور سلطنت کے اندر چلا جاؤں گا. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہاں ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ دریائے فرات کے پاس امام حسین 110 لوگوں کے ساتھ, صرف ان کا خاندان تھا. امام حسین تھے, ان کے بیٹے تھے, ان کے بھائی تھے, ان کے سوتیلے بھائی تھے, اور حضرت جعفر بن طیار کے پوتے تھے, حضرت عباس کے رشتہ دار تھے. یہی لوگ تھے پورے بنو ہاشم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ, جو خاندان تھا, اس خاندان کے 110 چنندہ لوگ وہاں موجود تھے. ان لوگوں کو روک دیا گیا اور ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ حر کامیاب ہو گیا ہے اور یہ 72 لوگ, یہ 110 لوگ آگے مارچ نہیں کریں گے اور ہمارے شہر کوفہ نہیں پہنچیں گے. تو اس نے ایک اور آدمی کو بلایا جو اس زمانے میں بہت پاورفل آدمی تھا. اس کا نام جو ہے ابن سعید, تاریخ میں لکھتے ہیں عمر ابن سعید. عمر سے کہا, ابن سعید سے کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ 4000 کی فوج میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس فوج کو لے کر جانا اور حسین کا مقابلہ کرنا. وہ پہلے وہ تیار نہیں ہوا, کہا کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں, کہ وہ تو کسی جنگ کے لیے نہیں آئے, کسی برے ارادے سے نہیں آئے ہیں, وہ تو کوفہ آئے ہیں, لوگوں نے ان کو بلایا ہے اور دیکھا جائے گا کہ کیا کرتے ہیں. کوفہ کے لوگوں سے ملاقات کر کے ان سے بات کی جائے گی. لیکن ابن زیاد نے کہا, یہ بات نوٹ کرنے کی, میں آگے انشاءاللہ سبق کے حصے سے بتاؤں گا, کہ ابن سعید سے کہا کہ اگر تم یہ کام کرو, آج مقابلہ کر لو حسین کا, تو میں تہران کا علاقہ, اس زمانے میں جو تہران کا ایران کا علاقہ ہے, یہ سارا علاقہ تم کو جو میں بخش دوں گا, تم کو عطا کر دوں گا, جاگیر دوں گا تمہارے لیے. اس کا ایمان ڈگمگا گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ کام میں کروں گا. 4000 کی فوج کو لیا اور چلا گیا. حر کے ساتھ ملاقات کی تو 5000 کا لشکر ہو گیا, اور 5000 کا لشکر مقابلہ کر رہا ہے 110 لوگوں کے ساتھ. اور پہلا حکم دیا اس نے, اور 6 محرم کو یہ حکم نافذ ہو گیا کہ پانی پر پابندی لگا دی جائے اور پانی کو روک دیا جائے. فرات کے سے پانی لینے کے لیے امام حسین اور ان کے خاندان کو روک دیا گیا. بچے پانی کے لیے بلبلا رہے تھے, بچے پانی کے لیے ترس رہے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ 8 اور 9 محرم کا جب وقت آیا تو ایک خطہ جو پانی مشکیزے کے اندر تھا وہ سارے بچے پی چکے تھے. مرد لوگوں کے بھی حلق میں چکھارے پڑ رہے تھے, کانٹے پڑ رہے تھے, عورتیں بھی پانی کے لیے بلبلا رہی تھی. بچے جو ہے کوزہ لے کر امام حسین کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ابا جان پانی چاہیے, چچا جان پانی چاہیے, امام ہمیں پانی چاہیے. لیکن پانی کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا. اس حد تک لوگوں نے پانی کو روک کر آپ کے خاندان پر, آپ کے خانوادے پر ظلم کیا. اس کے بعد یہ ہے کہ 9 محرم کی رات کو امام حسین نے اپنی بہن کو زینب کو بلایا. یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس قافلے میں زینب جیسی عورت تھی جو حضرت علی کی بی بی فاطمہ کی اولاد تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی, اور بڑی جری تھی, بڑی بہادر تھی, بڑی شجاعت والی خاتون تھی. زینب کو بلایا اپنی بہن کو اور کہا کہ دیکھو زینب, یہ میری پیاری بیٹی ہے سکینہ. یہ سکینہ ہمیشہ میرے سینے سے چمٹ کر سوتی ہے, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. بچیاں ہوتی ہیں نا, ماں باپ سے محبت کرتی ہیں, اور کبھی کبھی بچیاں باپ کے سینے پر سوتی ہیں. آج تک اس کا یہی رویہ رہا کہ یہ میرے سینے پر سوتی رہی. لیکن مجھے لگتا ہے زینب کہ
حالات دیگرگو ہو رہے ہیں، حالات ناسازگار ہو رہے ہیں، تم آج کی رات سے سکینہ کو میرے پاس سلا لینا۔ سکینہ کو زینب لے گئی اور سکینہ کو اپنے پاس سلاتی تھی، لیکن وہ تیار نہیں ہوتی تھی ابا کو چھوڑ کر سونے کے لیے۔ بہرحال سکینہ کو اپنے خیمے میں انہوں نے رکھ لیا اور 10 محرم کی صبح شروع ہوئی تو اس وقت امام حسین نے بڑی شاندار، بڑی زوردار، بڑی پوری ایمان تقریر کی۔ اس تقریر کو پڑھ جائیے، کیسی تقریر انہوں نے کی اور بتایا کہ لوگوں نے کہا وہاں سے دشمن کے لشکر سے یہ اعلان ہوا کہ آج ہمارا مقابلہ ہونے والا ہے، یہ امام حسین اور ان کا پورا خاندان ہے جو اپنے عقیدے کو بدل چکا ہے، یہ بے ایمان ہو چکے ہیں، یہ گویا کہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں۔ امام حسین نے کھڑے ہو کر تقریر کی، مجھ سے لڑنا چاہتے ہو تو لڑ لو، میرا سر لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن یہ کیسی بات کہتے ہو، مجھے بد کہتے ہو، مجھے اسلام سے پھرا ہوا کہتے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، ہم نے پورے خاندان نے جان کی فداکاری دی، جان کے نذرانے پیش کر کے اسلام کو آگے بڑھایا ہے۔ ہمارے پورے خاندان جنگ بدر میں، جنگ احد میں، مختلف جنگوں میں اپنے اپنے سر کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو ہم نے آگے بڑھایا ہے۔ اگر تم میرا سر لینا چاہتے ہو تو لے لو، لیکن یہ الزام نہ لگاؤ کہ ہم بدعقیدہ ہو چکے، یہ الزام نہ لگاؤ کہ ہم باطل پرست ہو چکے، یہ الزام نہ لگاؤ کہ اسلام کے سیدھے راستے سے ہم ہٹ چکے۔ پتہ چلے گا جس دن تمہاری موت واقع ہوگی کون جہنم میں جانے والا ہے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ پھر اپنے بھائی بندوں کو خطاب کر کے کہا، بھائیوں سے کہا، ان کے بیٹے نے اٹھ کر علی اکبر نے پوچھا، ابا جان کہ ہم حق پر نہیں، کیوں اس وقت ہماری یہ قسم پرسی کے عالم ہے؟ تو انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے کہ حق کے لیے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکلات آتی ہیں، ان کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ بیٹے تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کا کام کرو گے تو تم پر پھول نچھاور کر دیے جائیں گے؟ تمہیں کیسی بات سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہوتی ہیں جو مشکلات کو سہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، باطل کے سامنے کھڑے رہتے ہیں سینہ تان کر، ایسے لوگوں کے لیے۔ پھر علی اکبر نے کہا کہ ابا جان اگر یہ بات ہے کہ ہم حق پر ہیں اور اللہ کی رحمت اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کا سہارا ہمارے سروں پر ہے تو کوئی فکر نہیں کہ آج ہماری جان چلی جائے لیکن ہم جنت میں پہنچیں گے۔ بیٹے نے اللہ اکبر کہا اور کہا کہ ابا ہم تمہارے ساتھ دیں گے۔ ایک ایک بچے نے، ایک ایک بھائی نے، ایک ایک بہن نے، سب نے عہد کیا۔ حالانکہ امام حسین نے اس دن 10 محرم کی صبح کو یہ موقع دیا اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے خاندان والوں کو کہ دیکھو تم چاہتے ہو تو پلٹ کر جا سکتے ہو، میں مقابلہ کر لوں گا، تم اپنی بچوں کو لے کر چلے جاؤ، مدینہ جاؤ، مکہ جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ لیکن 110 میں سے ایک بندہ بھی ایسا نکلا جس نے کہا کہ ہم عافیت چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں امام حسین ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم اپنی زندگی لٹا دیں گے، لیکن حق کی خاطر ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس اجتماعیت کا مظاہرہ کیا، حق کی خاطر ان کے پیر ڈگمگائے نہیں، وہ جم کر رہے، وہ مل کر رہے۔ اس کے بعد 10 تاریخ صبح کو یہ واقعہ ہوتا ہے کہ عباس، حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی، رشتے کے بھائی ہوتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ پانی لے آؤ۔ وہ بڑی شجاعت کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ کئی لوگوں کو مارتے ہوئے دریا فرات کے پاس جاتے ہیں، مشکل سے پانی لے کر آتے ہیں، پانی بھر کر، اور گھوڑے میں آتے ہیں۔ دشمنان ان پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک دشمن آتا ہے قریب سے اور آپ کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے تو آپ بائیں ہاتھ میں اس مشکل کو سنبھال لیتے ہیں۔ بائیں ہاتھ میں سے قریب میں ایک دشمن آتا ہے اور آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا ہے تو دانتوں سے اس مشکل کو پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ بچے پانی کے لیے بل ملا رہے ہیں، خیمے میں عورتیں پانی مانگ رہی ہیں۔ جب وہ بھاگ کر آ رہے تھے تو ایسے میں دیکھا کہ ایک آدمی نے تیر مارا اور اس مشکیزے پہ تیر لگا تو پانی پورا گر کر بہہ گیا۔ ایسے میں امام عباس کو یہ احساس نہیں ہوا، شرمندگی ہوئی کہ وہ خیمے کی طرف لوٹ کر نہیں جانا چاہتے تھے، بچوں کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے، اس لیے کہ پوچھیں گے چچا جان پانی کہاں ہے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو دشمنوں کی طرف لوٹا دیا تاکہ آخری وقت سے جتنا ہو سکے دشمنوں سے لڑ کر ہم مر جائیں گے، اپنے گھوڑے سے ان کو رون دیں گے۔ جب گئے تو بڑی بے باکی اور شجاعت کے ساتھ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ وہ پانی لے کر نہیں آئے، بچے پکارتے تھے عباس کہاں، عباس کہاں، پانی لینے کے لیے گئے تھے لیکن عباس نہیں آئے، اور لوگ بچیاں لائن میں کھڑی ہوئی تھی کٹورے لے کر پانی کے لیے، عباس نہیں آئے، پانی نہیں آیا، بلکہ عباس کی شہادت کی خبر پہنچی۔ اس کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے وہ وہاں سے ابن زیاد کی فوج سے حر آخری موقع پر، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ حر کو جب معلوم ہوتا ہے کہ سراسر ہم باطل پر ہیں، حالانکہ پہلے وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اس کے بعد جو ہے دوسری فوج آئی 4000 کی فوج ابن سعید لے کر آیا۔ حر کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین حق پر ہیں، امام حسین لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، امام حسین بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بادشاہ ہمارے گورنر نہیں جو غلطی پر ہیں، تو حر نے آخری موقع پر توبہ کیا، اعلان کیا اور امام حسین کی قافلے میں آ کر شامل ہو گیا۔ حالانکہ وہ آیا تھا لڑنے کے لیے لیکن امام حسین کے ساتھ دینے لگا۔ گویا کہ یہ بھی ایک ضمیر کی بات ہے کہ جب آدمی حق و باطل کی کشمکش کو دیکھتا ہے اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ حق کے جگہ ادھر ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نسب، حسب، خاندان اور یہ مختلف چیزیں جسے ہم نے بنا رکھے ہیں ان سب کو توڑ کر حق کی گواہی اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو حر جو ہے آخر موقع پر ابن زیاد کی فوج سے نکل کر ادھر امام حسین کی فوج میں آ جاتا ہے اور اس صبح بھی بہت شاندار تقریر امام حسین کرتے ہیں اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوتی ہے، تیروں کی برسات ہوتی ہے۔ حالانکہ امام حسین اور پھر
ادھر سے جو یزیدی فوج ہے ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑنا بھی چاہتے ہو تو ہمارے تمہارے درمیان تلوار کی لڑائی ہونی چاہیے، تیروں کی اور نیزوں کی اور بھالوں کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ رات میں ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن صبح میں ان لوگوں نے ایگریمنٹ کو توڑ دیا اور کہا کہ ہم تیر برسائیں گے، حالانکہ تیر نہیں برسانے کا وعدہ ہوا تھا، تلوار سے لڑائی ہوگی۔ مردانگی یہی ہے کہ 1 to 1 ہم لڑائی کریں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا اور تیر برسانا شروع کیا، اور ایک کے بعد دیگر خیمے سے نکل کر جاتے تھے اہل بیت کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ، اور شہادت پاتے تھے۔ لڑائی جو ہے وہ دوپہر کے بعد تک چلتی رہی، آخر میں امام حسین بچ جاتے ہیں، ایک ایک کر کے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ علی اکبر شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، اور ابن عقیل کے بیٹے شہادت کا جام نوش کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار کے پوتے جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بتائیے کہ 5000 کا لشکر ایک طرف اور ایک طرف 72 لوگ، 110 میں سے باقی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور علی اصغر چھوٹا بچہ تھا 6 مہینے کا، سکینہ تھی 5 مہینے کی بچی، 5 سال کی بچی، یہ سب خیموں کے اندر موجود تھے۔ صرف 72 لوگ لڑنے کے لیے باہر آئے تھے، جن میں 32 کے پاس گھوڑے موجود تھے اور 40 پیدل تھے۔ یہ 72 لوگ میدان میں، اور ایک طرف 5000 لوگ تھے۔ زبردست لڑائی ہوتی ہے، اور آخر کار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دلیری کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، ذوالجناح اس گھوڑے کا نام تھا، اس پر تشریف رکھتے تھے، اور لڑائی ہوتی رہتی ہے، تیر سے اور تلوار سے لڑائی ہوتی ہے آخر تک، اور ایک ظالم اٹھا کر آپ کے سر پر پتھر مارتا ہے، خون کا فوارہ ابلتا ہے۔ اس خون کو پوچھنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو دوسری طرف سے ایک آدمی تیر مارتا ہے، اور سیدھے تیر آپ کے دل مبارک پر، آپ کے سینے میں آ کر لگتی ہے، اور جب امام حسین گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں تو اس تیر کو جب نکالتے ہیں تو خون کا فوارہ ابلنے لگتا ہے، اس کو تھامتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں لوگ آ کر دشمن جو یزیدی فوج کے لوگوں گھیر لیتے ہیں، لیکن کسی کے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ امام حسین کو شہید کر سکے۔ وہ تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، وہ اطراف گھیرا ڈال لیتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کو پکڑ لیا جائے، کوئی مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو اسی کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، معزز ہستی تھی، اور بعض لوگوں کے چہرے میں وہ روب ہوتا ہے، وہ شان ہوتی ہے کہ دشمن میں ان کے قریب آنے کے لیے کانپتا ہے اور تھر تھراتا ہے۔ مومن کی شان ہوتی ہے، آخری وقت تک مومن جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، کسی کے آگے لجاجت نہیں کرتا، کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، کسی سے معافی نہیں مانگتا۔ امام حسین بھی ویسے ہی تھے، گر چکے تھے، خون کا فوارہ ابل رہا تھا، بے ہوشی کا عالم طاری تھا، اور یزیدی فوج گھیرے ہوئے تھے اور کوئی آ کر حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھا تو سورج جو ہے غروب کی طرف جا رہا ہے۔ امام حسین نے پوچھا کون سا وقت ہے؟ کہا کہ عصر کا وقت ہے۔ کہا کہ مجھے عصر کی نماز تو پڑھ لینے دو۔ اسی حالت میں اٹھے، شاید تیمم کے، چونکہ پانی کا بھی موقع نہیں تھا، اور عصر کی نماز کے لیے تیار ہو گئے تو یزیدی فوج دور ہٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شقی انسان آتا ہے جس کا نام شمر ہے، وہ آ کر آپ کی طرف نیزہ دکھاتا ہے اور آپ کو چھری سے ذبح کرنے کی بات کہتا ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ تم میرا سر کاٹنے کی نیت سے آئے ہو، لیکن یہ کام اس وقت کرو ذرا مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، عصر کی نماز تو مجھے پڑھ لینے دو، یہ میری دل کی راحت ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے سے پہلے میں نماز ادا کر لینا چاہتا ہوں۔ تو شمر ظالم نے کہا کہ نماز ادا کرو۔ امام حسین عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے تو عین سجدے کے عالم میں شمر آگے بڑھتا ہے اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیتا ہے اور شہید کر دیتا ہے۔ نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں امام حسین کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور امام حسین کا دھڑ جو ہے وہ زمین پر گر جاتا ہے، اور بھی 72 لاشیں اس میدان میں پڑی ہوئی ہیں۔ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے اور اس سر کو نیزے میں چبو لیتا ہے شمر، اور خوشیاں مناتا ہے کہ دیکھو میں نے حسین کو کاٹ دیا، میں نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ حالانکہ فوجی جو ہے، بہت سے فوجی جن کے دلوں کے اندر ایمان تھوڑا بہت بھی باقی تھا، وہ تھرا رہے تھے، یہ اس کام کے لیے تو ہم نہیں آئے تھے، لڑائی تو ہونی تھی، لیکن امام حسین کو شہید کرنا وہ ان کے بس کی بھی بات نہیں تھی۔ شمر جیسا شقی، شمر جیسا ظالم نے سر کاٹ دیا۔ رات کا اندھیرا چھا گیا، اور اس وقت جب اندھیرا چھا گیا تو بادل بھی چھائے ہوئے تھے، ادھر خواتین رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، پکار رہی تھی۔ ایسے میں ظالموں نے، کمبختوں نے عورتوں کو تک نہیں چھوڑا۔ مغرب کے وقت جب کہ سورج غروب ہو رہا تھا، خیموں کے اندر گھسے، عورتوں سے آنچلیں اتاری، عورتوں کے اوپر حملہ کیا۔ وہ چھوٹی بیٹی سکینہ جو 5 سال کی ننھی بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی، اس بچی کو جا کر مارا اور پیٹا اور کہا کہ تم پانی مانگتی تھی، تم نے عباس کو پانی کے لیے بھیجا فرات کی طرف، اور وہ 2 بالیاں پہنتی تھی جو ابا نے انہیں گفٹ کیا تھا امام حسین نے، وہ 2 کان کی بالیوں کو اس طرح سے کھینچا کہ کان کی لولکیاں پھٹ گئیں، خون بہنے لگا، لیکن وہ بچی ابا ابا پکارتی رہی۔ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ بھی نازیبا سلوک کیا، عورتوں کے ساتھ بھی جو بڑی
بے حرمتی کا طریقہ اختیار کیا. اس کے بعد رات جب چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو وہ بچی اپنے ابا کی تلاش میں نکلتی ہے. سکینہ نکلتی ہے اور چاند ابھی گویا کہ نکل رہا ہے، پردے کی اوٹ سے، بادلوں کی اوٹ سے نکل رہا ہے، تو سر تن سے جدا ہے اور صرف دھڑے پڑی ہوئی ہیں. لیکن بیٹی جاتی ہے سکینہ اور امام حسین کی چھاتی سے لگ کر روتی ہے. اور جیسے باپ سے دن بھر کی کہانی بچیاں سناتے ہیں اسکول سے لوٹ کر آنے کے بعد، اس طرح سے امام حسین سے کہتی ہے، ان کی لاش سے کہتی ہے کہ ابا جان آج دن بھر کیا کچھ ہوا، اور کیسے ہمارے ٹینٹ میں ظالم دشمن گھس کر آئے، کیسے ہماری امی کے ساتھ برتاؤ کیا، ہماری پھوپھی زینب کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا. ابا جان میرے کپڑے کو انہوں نے اتارا، میرے کان کی جو بالیاں آپ نے دی تھی جسے میں بہت پیار سے اہتمام سے پہنتی تھی اس کو اتار لیا. سینے سے لگ کر رو رہی تھی. زینب باہر نکلی ٹینٹ سے، سکینہ 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 پکارتی ہوئی. اس لیے کہ سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. جا کر دیکھا تو حسین کی چھاتی پر سوئی ہوئی کہانی سنا رہی ہے، باپ کو دن بھر کی داستان سنا رہی ہے. پوچھا زینب نے کہ زینب تجھے کیسے پتا کہ یہ حسین کا جسم ہے؟ تو کہا حالانکہ سر تو نہیں ہے نا، ابا کا جسم ہے کیسے پتا چلا؟ کہا کہ میں جب نکلی تو مجھے یہ آواز آ رہی تھی، الیہ سکینہ الیہ سکینہ، بیٹی میں ادھر ہوں. جیسے گھر میں کبھی ہوتا ہے بچیاں اسکول سے آتی ہیں ابا ابا تلاش کرتے ہیں تو ابا کہتا ہے کہ میں ادھر ہال میں بیٹھا ہوں، میں ادھر کمرے میں بیٹھا ہوں. تو ایسے مجھے آواز آ رہی تھی الیہ سکینہ الیہ سکینہ. میں آئی، مجھے معلوم تھا یہ میرے ابا کی چھاتی ہے. اس پر سو کر اپنی داستان سنا رہی تھی. صبح جب ہوئی تو عورتوں کو جو ہے قیدی بنایا گیا. شرم کی بات ہے، بہت شرمندگی کی بات ہے. خواتین کے ساتھ دور جاہلیت میں، یہ تو ہندوستان یا دیگر جگہ ہو سکتا ہے، عرب کی بہادری اور شجاعت کے باوجود یہ مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا کہ عورتوں کو ہاتھ لگایا جائے. عورتوں کی بے عزتی نہیں کرتے تھے عرب، یہ ان کی جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ رسوا کن بات تھی. لیکن اتنے ذلیل اتنے رسوا کن وہ نکلے کہ انہوں نے عورتوں کو قیدی بنایا اور ان سب کو لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا اور اس کے بعد یزید کے دربار میں پیش کیا. تو یزید نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے؟ زینب کھڑی ہوئی اور کہا کہ بے شرم نامرد، ان سے کیا پوچھتا ہے؟ مجھ سے پوچھ میں کون ہوں. میں زینب ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میں محمد کی نواسی ہوں. تم ظالم ہو، تم فلاں ہو. ایک شاندار تقریر کرتی ہے یزید کے دربار میں. زینب جو شاندار تقریر کرتی ہے اس سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، تھرا جاتا ہے. یزید سے وہ برداشت نہیں ہو پاتا. بہرحال اس کے بعد ان سب لوگوں کو جو ہے قیدی سے رہا کیا جاتا ہے، ان کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. اس طرح سے ایک شاندار باب اسلامی تاریخ کا گویا کہ اہل بیت میں سے امام حسین جن کو خلیفہ بننے کا موقع تھا، اور جو ایک جو بدعت اور ایک غلطی جو اسلامی تاریخ کے اندر گھس کر آ رہی تھی اسے انہوں نے روکنے کی کوشش کی. یہ باب ختم ہوتا ہے، امام حسین کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے بعد سے اسلامی تاریخ کی کایا پلٹ جاتی ہے. اسلامی تاریخ میں خلیفہ کا دور ختم ہو جاتا ہے، بادشاہت کا دور شروع ہوتا ہے. خلیفہ تو عوام منتخب کرتے ہیں، بادشاہ تو باپ مرتا ہے تو بیٹے کو منتقل کر کے جاتا ہے. خلیفہ ایک وقت کے روٹی کے لیے جو ہے وہ ناپ تول کر پیسے لیتا ہے. بادشاہ یہ ہے کہ ساری دولت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اپنے باپ کی جاگیر سمجھتا ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مشورے سے معاملات کو طے کرتا ہے، بادشاہ وہ ہوتا ہے جو من میں آئے وہ کرتا ہے. تو بہرحال خلافت سے بادشاہت کی طرف اسلامی تاریخ منتقل ہو جاتی ہے. یہ پہلی ہستی ہے، یہ پہلی شخصیت ہے. امام حسین پہلے مجدد اسلامی تاریخ میں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ جب بھی اسلام پر آنچ آئے، جب بھی اسلام میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، جب بھی اسلام کو خطرہ پیش آتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو کھڑا کرتا ہے اور وہ مجدد اس کی اصلاح کرتا ہے، اس خرابی کو آنے سے روکتا ہے اور ممکن ہو تو اپنی جان بھی دے دیتا ہے، لیکن اسلام کے اندر کوئی تبدیلی آنے نہیں دیتا. یہ پہلے مجدد ہی کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بات کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ جو خلافت کا دور چھوڑ کر گئے اس میں کوئی تبدیلی آ جائے اور لوگ بادشاہت اختیار کرنے لگے، اسلامی سلطنت کو بادشاہت بنا لیں، اس کو وہ گوارا نہیں کیا. امام حسین نے پہلے گویا کہ امام حسین کی شخصیت وہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا. اس کے بعد اسلامی تاریخ مجددین سے بھرپور ہے اور سب کے لیے امام حسین جو ہے امام ہیں. سب کے لیے امام حسین ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ کیسے باطل کی مخالفت کی جائے، کیسے حق کے جھنڈے کو بلند کیا جائے، کیسے حق کی خاطر لوگوں کے لیے کو موو کیا جائے، مارک کروایا جائے. اس کے لیے امام حسین رہتی دنیا تک سب کے لیے رہنمائی اور بلند مینار نور ثابت ہوتے ہیں. اس کے بعد اسلامی تاریخ میں ایک کے بعد دیگر مجددین پیدا ہوتے رہے. اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو وہ دوسرے مجدد ہیں جنہوں نے بادشاہت کے دور میں پھر خلافت کو زندہ کرنے کی کوشش کی، پھر خلافت کی یاد تازہ کر دی اور ایک ماڈل اسلامی گورنمنٹ کو انہوں نے قائم کیا. پھر اس کے بعد امام غزالی
غزالی کو دیکھتے ہیں، امام غزالی کا زمانہ آتے آتے اسلام پر جو حملے ہونے لگے وہ ہے گریک فلسفی کا، یونانی فلسفہ کا. لوگ فلسفے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، قرآن و حدیث کا مذاق اڑاتے تھے. امام غزالی نے شاندار طریقے سے اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کیا، اسلام کی بلندی کو ثابت کیا، اسلام کی پاکیزگی کو ثابت کیا، اور اس کے بعد ان کی تحریروں کی بنیاد پر سلطنت موحدین نام کی ایک اسلامی سلطنت قائم ہوتی ہے. پھر اس کے 150-200 سال کے بعد ابن تیمیہ پیدا ہوتے ہیں. وہ زمانہ تھا جو آج ایران میں اور آج عراق میں اور ملک شام اور اس پورے علاقے میں جس طرح سے فساد برپا ہے، ایسا ہی ایک زمانہ تھا، خطرناک زمانہ، جب تاتاری اسلامی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، اسلامی سلطنت کو تاخت و تاراج کر دیا تھا. اس زمانے میں امام ابن تیمیہ اٹھے اور ان لوگوں سے، تاتاریوں سے انہوں نے جہاد کیا، اور علمی جہاد بھی کیا، قلم سے بھی جہاد کیا اور تلوار سے بھی جہاد کیا. شاندار کتابوں کو انہوں نے لکھا، تفسیر کو لکھا، حدیث کی کتابیں لکھی، اور ایک طرف انہوں نے قلم کے ساتھ جہاد کیا تو دوسری طرف تلوار اٹھا کر بھی انہوں نے جہاد کیا. پھر اس کے بعد آگے زمانہ بڑھتا ہے تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ مجددین پیدا کرتا رہا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہاں پیدا ہوئے ہندوستان میں، اور انہوں نے بڑا تجدیدی کارنامہ انجام دیا. اس کے بعد شہیدین کی تحریک ہے، اور انہوں نے شہادت کا درجہ پایا، جنگ کیا انہوں نے، اور اسلام کو غالب کرنے، زندہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مولانا مودودی کو پیدا کیا، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. اس طرح مجددین کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کے اندر گویا کہ جاری کر دیا. امام حسین کے بعد سے لے کر آج تک جب بھی اسلام میں کوئی تبدیلی آتی ہے، اسلام پر کوئی آنچ آتا ہے، اسلام خطرے میں ہوتا ہے، تو اسے بچانے کے لیے، اسے پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مجددین کو پیدا کرتے رہتا ہے. یہ گویا کہ مجددین کی تاریخ ہے، جس کے سرخیل، جس کے بادشاہ، جس کے پیانیر امام حسین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرات، میں اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آتا ہوں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس پورے شہادت کے واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. اس شہادت کے واقعے سے ہمارے لیے جو سبق ہے ان میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ حالات سے واقف رہنا چاہیے، حالات کو غور سے مطالعہ کرنا چاہیے. یہ حالات اسلام کے حق میں جا رہے ہیں یا اسلام کے خلاف جا رہے ہیں؟ آج ساری دنیا کے حالات پر نگاہ ڈالتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساری باطل قوتیں جمع ہیں، اور اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے، اسلام کو دنیا سے ختم کر دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. نظریاتی طور پر بھی وہ کوشش کرتے ہیں، کتابیں بھی وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، اسلام کے خلاف پکچرز بھی بناتے ہیں، فلمیں بھی بناتے ہیں، ویب سائٹ بھی آپ کھولتے ہیں تو اسلام کے خلاف کتنے ویب سائٹس پائے جاتے ہیں، آپ کھول کر دیکھ لیجئے. اسلام کے خلاف یہ ان کی کوششیں حتیٰ آگے بڑھتی چلی گئی کہ آج جو ہے اگر عراق اور ملک شام اور افغانستان وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. اور ہمارے سامنے اخبار میں جو باتیں آتی ہیں وہ 20, 25, 50, 100 اس طرح کی تعداد آتی ہے. لیکن بعض لوگوں نے مطالعہ کر کے، سروے کر کے بتایا کہ صرف 2 ممالک کے اندر، افغانستان اور عراق کا سروے کر کے بتایا ہے انہوں نے کہ 1,40,00,000 مسلمان 10 سال میں شہید ہوئے ہیں. 2001 سے لے کر یہ جو 9/11 کا واقعہ ہوا اس کے بعد سے لے کر آج تک گویا کہ ان دو ممالک کے اندر 1,40,00,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں. یہ گویا کہ پوری کوشش ہے، علمی طور پر، عملی طور پر اور ملٹری طریقے سے، ہر طریقے سے اسلام پر الغار کیا جا رہا ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امام حسین جس طرح سے واقف تھے ایک ایک چیز سے، ایک ایک بات سے، اور کیسے اسلام میں تبدیلی آ رہی ہے اس سے وہ واقف تھے. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ زمانے سے واقف ہوں، زمانے کا ہم مطالعہ کریں، اور اسلام کے حق میں کیا چیزیں، اسلام کے خلاف کیا چیزیں جا رہی ہیں ان سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے. یہ پہلا سبق ہے. دوسرا سبق یہ ہے کہ ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے. قرآن ہم کو کہتا ہے انفروا خفافا وثقالا، اگر تم ہلکے ہو تب بھی اسلام کے حق میں کھڑے ہو جاؤ، اگر بوجھل ہو تب بھی تم اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حالات سازگار ہوں کہ ناساز ہوں، تمہارے اندر صلاحیت زیادہ ہو یا کہ کم ہو، پیسے زیادہ ہوں کہ کم ہو، ہر صورت میں تمہیں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے کام کرنا چاہیے. امام حسین نے جیسے دین کی نصرت کے لیے اپنے پورے خانوادے کی قربانی پیش کی، ہمارے لیے دوسرا سبق یہ ہے کہ نصرت دین کے لیے ہم کو کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی باطل، کوئی غلطی آ رہی ہے، اسلام کے اندر گھس کر آ رہی ہے تو اس کی مدافعت کرنی چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا دین فریضہ ہے. قرآن ہم سے یہی کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم کو ہم نے ایک بہترین امت بنایا، تمہارا کام ہے نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. ایک برائی اسلام کے اندر گھس کر آ رہی تھی، ایک تبدیلی اسلام کے اندر آ رہی تھی، تو اس وقت امام حسین نے اسے روکنے کی کوشش کی. دوسرا سبق یہ ہے کہ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف کا کام کریں، نہی عن المنکر کا کام کریں. مسلم امت کے اندر بھی اگر کوئی برائی گھس کر آتی ہے تو اسے بھی روکنے کی کوشش کریں. آج امت مسلمہ کو پھاڑنے کی کوشش ہوتی ہے، کہیں سلفی اسلام، کہیں صوفی اسلام، کہیں حنفی اسلام، کہیں
ماڈریٹ اسلام، کہیں ایکسٹریمسٹ اسلام، یہ ساری تقسیم امریکہ نے کیا ہے، ویسٹ نے کیا ہے. ہمارے اندر کوئی ایسی تفریق نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی صفوں میں کوئی مسلمانوں کو لڑاتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اس کی زبان کھینچ لینی چاہیے، اسے روکنا چاہیے. باطل کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے اندر گھس آتا ہے تو ہمیں روکنا چاہیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہمارا دوسرا فریضہ ہے. تیسرا سبق ہے کہ اس میں خواتین نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اسلام کی تاریخ میں خواتین نے ہمیشہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. ایک ایک قصہ ہم سنا سکتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر کتنی صحابیات اور کتنی خواتین بعد کے دور میں خواتین نے اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کو علمی طور پر انرچ کرنے کے لیے اور اس طرح کی اور بہت سی خدمات انجام دی. بی بی زینب کا واقعہ ہمارے لیے جس طرح سے کربلا کے اندر انہوں نے زیادہ شجاعت دی اور اس کا یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر جیسے انہوں نے تقریر کی اور پورے بقایا جات کو 72 لوگوں کی شہادت کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے ان کی قیادت انہوں نے کی، ان سب کو سنبھالا ان لوگوں کو اور ان کی ہمت پست ہونے نہیں دیا، ان سب کو جمع کر کے رکھا زینب نے. تو زینب کا کردار ایک ایک خاتون کو ادا کرنا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، امت مسلمہ میں اچھے گویا کہ اچھے خاندان پرورش پائے اور ہمارا خانوادہ اسلامی خانوادہ بنے. اس کے لیے خواتین کا ایک بڑا اہم کردار ہے، ایک بڑا اہم رول ہے جو انہیں پلے کرنا پڑے گا. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو نہ بیچے. آج کی دنیا میں ہمیں معلوم ہے کہ کتنے لوگ ہیں باطل قوتیں جو مسلمانوں کے بیچ آتے ہیں، ان کے ایمان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے اندر جراڑ پیدا کریں. آپ کو مدرسہ دیا جائے گا، آپ کو زمین دی جائے گی، آپ پرچہ نکالتے ہیں تو آپ کو جو ہے 2 لاکھ روپے دے دیا جائے گا، آپ کی مسجد ہم تعمیر کروا دیں گے، آپ کے قبرستان کی دیوار ہم اٹھا دیں گے. لیکن آپ جب دیتے ہی پیسے تو اس سے آپ سے یہ کام لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو توڑا جائے، مسلمانوں کی صفوں کو پھاڑا جائے، مسلمانوں کے اندر جراڑ پیدا کی جائے. ایمان بیچ کر لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں جیسے کہ ابن سعید نے کیا کہ حالانکہ وہ پہلے امام حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب ابن زیاد نے کہا کہ میں تجھے جاگیر میں تہران عطا کروں گا، تہران کے علاقے عطا کروں گا، اس نے اپنے ایمان کو بیچا اور امام حسین سے لڑائی کے لیے وہ تیار ہو گیا. یہ چوتھا سبق ہے کہ کسی بھی قیمت میں آدمی کو اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہیے. موت تو آنی ہے، حق کے لیے موت آنی چاہیے. باطل کے راستے میں موت دے کر دنیا میں بھی بربادی، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی جہنم میں جانا پڑے گا. بندہ مومن کو وہ ہونا چاہیے جس طرح سے ہم بنگلہ دیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اسلام پسند ایک کے بعد دیگر رسولی پر لٹکائے جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان سے کبھی پھرنے کے لیے تیار نہیں. اگر ان سے کہا جاتا ہے کیوں اپنے گلٹ کو کنفیس کر لو، اپنی غلطی کو تسلیم کر لو، معافی نامہ دو صدر مملکت کے پاس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ معافی نامہ کیوں پیش کریں گے، ہم معافی کی درخواست کیوں کریں گے، ہم نے غلطی نہیں کی ہے. تو ایمان کو بیچ کر لوگ دنیا پاتے ہیں، ایمان کو بیچ کر لوگ جو ہے زندگی پاتے ہیں، لیکن ایک بندہ مومن اپنی زندگی کا سرمایہ بیچ کر جنت پاتا ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے جنت پاتا ہے. یہ 4 سبق ہیں ہمارے لیے. حالات سے واقفیت رکھنا، حالات سے آگاہ رہنا. نمبر 2 یہ ہے کہ نصرت دین کا فریضہ انجام دینا. نمبر 3 ہے کہ خواتین اپنا کردار ادا کریں اور گھر کے علاوہ بھی باہر بھی وہ دین کی نصرت کے لیے سرگرم عمل ہونا چاہیے. اور چوتھے نمبر پر کبھی بھی ایمان کو نہیں بیچنا چاہیے. ایمان سب سے بڑا سرمایہ ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. ایمان ہے، اسے کسی بھی قیمت پر بیچا نہیں جا سکتا، نہ پیسوں کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ منصب کے لیے، نہ عہدے کے لیے، کسی کی خاطر ایمان کو بیچا نہیں جا سکتا، بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم اپنے سر کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کی شہادت کے اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے اس سبق کو پانے کی توفیق عطا فرمائے اور تعدم حیات اسلام پر زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. موت آئے تو ایمان پر موت ہمیں نصیب فرمائے اور اسلام کی حمایت کرنے، اسلام کی نصرت کرنے، اسلام کے لیے اپنی زندگی لگانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.